دیا تو کیا ہے مجھے دیا ہوتا نیچے سے بھائی میں بولوں گا یہ بولے گا ابھی میں سلو چل رہا آواز کم کر دو آواز کم کرو ایکو بالکل کم کر دو تو یہ کرسی مجھے نہیں دی گئی ہے جب تک رسول کا ذکر کر رہا تھا غوث اعظم کی تعریفوں سے بیان نہیں کر رہا تھا میری کوئی وقت نہیں تھی میری کوئی امتیازی شان نہیں تھی سب کے برابر بیٹھا ہوا تھا لیکن جب غوث اعظم کی ذکر کرنے کے لیے چلا تو مجھے نیچے اٹھا کر کے کرسی پر بیٹھا دیا گیا آپ اندازہ کرو جب غوث اعظم کا ذکر کرنے والا بلند ہے تو اس کا ذکر وہ کتنا اونچا ہوگا اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے حضرات محترم نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس شہزادے کی تعریف اور توصیف کون بیان کر سکتا ہے ہم تو ہم ہیں ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہے کہ غیروں میں بھی ہمارے نبی کی تعریف کی اور نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے حضرات محترم ہم اور آپ تعریف کریں تو کیا ہے جب غیر ہمارے نبی کو دیکھ کر تعریف کرے تو وہ بڑی بات ہے اللہ اکبر میں نے کہا چلو دیکھا جائے لوگ کیا کہتے ہیں کالکا کے پاس ہم نے جا کر کے کہا مہاراج یہ بتاؤ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی مثال دے دو کوئی مثال دے کر کے سمجھا دو تاکہ ہماری دنیا سنور جائے لوگ سمجھ جائیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر کون ہے ان کا مقام کیا ہے تو کالکا پرشاد نے کہا میں مثال کیا دے دوں اللہ نے ان کی مثال ہی نہیں پیدا کیا ہے تو مثال کہاں سے لایا جائے ہم نے کہا کچھ بتا دو تو اس نے کہا بزمی تاب فرق درہم و دینار وہ شرق سے تا غرب اگر مال کا انبار دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار ایک سمت کھڑے ہوں وہ میرے سید ابرار پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے سب چھوڑ دے نالے نے محمد آنکھوں سے لگا لے یہ کل کے غیر کا کہنا تھا کالکا پرشاد نے کہا ایک ایسا طاقتور انسان ہو جو چاند اور سورج کو ہتھیلی پر اٹھا لیتا ہو ایک طرف مشرق سے مغرب تک مال کا انبار لگا دیا جائے بیچ میں نبی کونین کے نالے نے پاک کو سجا کر کے رکھ دیا جائے اس کے بعد میں مجھ سے پوچھا جائے اے کالکا پرشاد یہ بتاؤ تم طاقت والے انسان کو مانو گے یا مال اور دولت کو اپناؤ گے تو کالکا پرشاد نے کہا میں مال اور دولت کو پاؤں کا فٹ بال بنا دوں گا اور طاقت والے انسان کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا بلکہ میں بڑھ کر کے نبی کونین کے نالے نے پاک کو اٹھا کر اپنے سر کا تاج بنا لوں گا یہ کل کے غیر کا عقیدہ تھا اللہ اکبر جب غیر کا عقیدہ یہ ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے حضرات محترم ہم تعریف کریں تو کیا ہے مگر آج نبی کونین علیہ السلام کو اپنی طرح کہا جا رہا ہے نبی کے شانے سے شانہ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ اکبر ہم نے کہا مہاراج بہت بڑی بولی نکلے ہیں نبی ہماری طرح ہے کیا آپ کچھ بتا سکتے ہو کہ نبی کی طرح کوئی ہے تو مہاراج نے کہا میں کیا بتا دوں اس کی طرح جب کوئی ہے ہی نہیں تو کس سے طرح بتا دو اللہ اکبر ہم نے کہا کچھ مثال دے کر کے سمجھاؤ تاکہ ہمارے سمجھ میں آ جائے تو مہاراج نے کہا میں صرف اتنا کہتا ہوں سندر روپ کنول مسکائے نام محمد جگ جگ چھائے کہا مطلب کیا ہے کہا مطلب یہ ہے کہ ایک تالاب ہو تالاب کا پانی نیلا ہو نیلے پانی میں ایک کھلا ہوا کمل کا پھول ہو جب قریب سے دیکھا جائے جو جس طریقے سے نیلے پانی میں کمل کے پھول کا جواب نہیں ہے ایسے ہی ساری کائنات میں خدا کے رسول کا جواب نہیں ہے وہ لاجواب ہے ان کی کوئی مثال نہیں ہے وہ لاجواب بن کر کے آئے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہے ہم نے کہا اور آگے بتائیے تاکہ ہماری دنیا سنور جائے مسلمان نبی سے کندھے سے کندھا ملانے کی کوشش کر رہے ہیں مہاراج سے ہم نے کہا کچھ تو بتاؤ مہاراج نے کہا میں کیا بتاؤں میں تو اتنا کہتا ہوں اغم نگم سوتے جو پارا اپنے ابان مٹے مجھارا تب سن لے سب داس گسائی سسا جگت یک سر سر ناہی بنشار بشارو حنیسا بھجو نام مر مٹے کلیسا تب ہرمان نہ مانے کوئی بنگر دو جگ گیان نہ ہوئی تب ہوں
संग लग उतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लगियो छे सुंदर मोहोई, तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। ये है हमारा मजहब, ये है हमारा नबी। अल्लाह अकबर। तुलसी करवट बाद में पर्वत है सब काम, बैकुंठ वासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। हमने कहा महाराज समझा दीजिए ताकि लोगों के समझ में आ जाए नबी का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। हमको तो लगता है इनसे ज्यादा चोटी वाला जानता है नबी के बारे में, अगरचे वो नहीं मानता है लेकिन अकीदा देखो। तुलसीदास ने कहा आए मेरे ऋषियों चाहने वालों, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी कामयाब हो जाए और तुमको नर्क के बजाय स्वर्ग मिल जाए तो सारे नाम के मालाओं को उठा करके रख दो, बस एक ही के नाम का जपना जपो। उठो तो या रसूल अल्लाह बोलो, बैठो तो या रसूल अल्लाह बोलो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये कल के गैरों का अकीदा था। अल्लाह अकबर। क्या जानते हैं नबी के बारे में? लहानम महामम लहानस्तम महामस। महाराज कहते हैं लहानम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, महामम से होता है मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसने ये कलमा पा लिया उसने दीन का रास्ता पा लिया। तो बोलो गैर बोल रहे हैं, हमारे नबी की शान में बोल रहे हैं। लहानम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, महामम से होता है मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब इस नाम को पाया तो आदम की तौबा कबूल हो गई। इस नाम को जब पाया तो नूह की कश्ती जूदी पहाड़ से लग गई। इसी नाम को जब पाया हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद से बचा लिया गया और उन्हें खुल्लत का खिताब अता कर दिया गया। इस नाम को जब मिला तो हजरत यूसुफ को हुस्नो जमाल का बादशाह बना दिया गया। इसी नाम को जब पाया मूसा ने तो उन्हें कलीमुल्लाह का खिताब अता कर दिया गया। इस नाम को जब पाया ईसा ने तो उनको रूहुल्लाह बना दिया गया। और जब इसी कलमे को पा लिया अब्दुल कादिर जिलानी ने तो उन्हें गौसे आजम बना दिया गया। ये वो मुबारक नाम है। अल्लाह अकबर। लहानम महामम लहानस्तम महामस। कहते हैं कि लहानम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने ये पा लिया वो दीन का रास्ता पा लिया, उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत भी कामयाब। हजरत मोहतरम नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि